بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے تعلقات کے متعلق چند باتیں میں نے آپ سے کہیں۔ یہ ایسا ہوا کہ صاحب بنو امیہ کی حکومت تھی جو خالص عربوں کی حکومت تھی اور ایک طرح سے اسلامی حکومت تھی۔ بنو عباس کے لوگوں نے بنو امیہ کی حکومت چھینی اور ایرانیوں کی مدد سے چھینی، اس لیے بنو عباس کی حکومت میں ایرانیوں کا بڑا غلبہ تھا، اور اتنا غلبہ تھا کہ صاحب 224-25 ہجری کا واقعہ ہوگا کہ صاحب پورے بغداد کے اندر بڑے بڑے بینر لگے، اللہ کی لعنت ہو ابو بکر پر، عمر پر۔ پورے بڑے بڑے مارکٹوں میں، پورے گلیوں میں کالے کپڑوں میں یہ لکھے گئے، اللہ کی لعنت ہو ابو بکر پر، عمر پر۔ اور 10 محرم کو پوری دکانیں، پورے مارکٹ بند کرائے بغداد میں، حالانکہ یہ لوگ بہت کم تھے، 90% 85% اہل سنت والجماعت ہیں، یہ صرف 15% ہیں، لیکن حکومت میں، اس میں، پاور میں سب یہ لوگ چھائے ہوئے تھے۔ پہلے سال تو مسلمان بند کر دیے دکان، اور سب گھروں میں بند رہے، اور یہ سب اعلان سب گلیوں میں ہوتا رہا۔ دوسرے سال بھی کوشش کی، اور مسلمانوں نے کہا شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہ کام نہیں کریں گے، دکان نہیں بند کریں گے، اور یہ ہمارے بینر لگانے نہیں دیں گے۔ ابو بکر لعنت، عمر پر لعنت، ہمارا ایمان کہاں رہے گا اس کے بعد؟ تو اس طرح دوسرے سال انہوں نے مقابلہ کر کے اس کو بند کرایا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 224-25 ہجری میں اتنا بڑا غلبہ تھا ایرانیوں کا اسلامی حکومتوں پر، لڑنا، فرار کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ایسا تھا، بہت ہی زیادہ ان کی عملداری تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایران کے کچھ لوگ جو بہت زیادہ قابل تھے حساب میں، اس میں اس میں، ہارون رشید نے ان کو برمک خاندان کو کہتے ہیں، برمکی خاندان، حکومت پورا زور ان کا تھا، فائنانس یہ وہ سب وہی لوگ سنبھالے ہوئے تھے۔ جب ہارون رشید کو ان کی سب باتیں معلوم ہوئی تو ایک ایک کو قتل کرا دیا۔ اتنا پاورفل ہو گئے تھے کہ ان میں سے ایک آدمی کی شادی ہارون رشید کی بیٹی سے بھی ہو گئی، لیکن بعد میں سب کو ہارون رشید نے قتل کرا دیا کہ سب بہت خطرناک لوگ ہیں۔ تو ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہے، یہودیوں کے بھی، ایرانیوں کے بھی، دونوں کی دشمنی تب سے جو شروع ہوئی ایران ختم ہونے کے بعد آج تک باقی ہے، اور پوری تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے۔ بغداد کی حکومت ختم ہوئی، کس نے ختم کی؟ ابن القمی، اس نے منگولیا کے لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ خلیفہ فلاں جگہ ہے، بغداد کو آنے کا یہ راستہ ہے، فوج ادھر سے آئے، تو اس طرح آ کے 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایک ایرانی، ایک شیعہ جن کو ابن القمی کہتے ہیں، اس نے راستہ بتایا، اور سب خلیفہ کو دھوکے میں رکھا، پوری سلطنت کو دھوکے میں رکھ کر راستہ بتایا اور خلیفے کو شہید کرایا۔ 5 لاکھ مسلمان قتل ہوئے، اور 3 لاکھ کتابیں جلائی گئیں، دجلہ کا پانی کالا ہو گیا کتابوں کی اس روشنی سے بھی، اس کالک سے۔ آپ اندازہ کریں۔ ہندوستان میں ٹیپو سلطانی کی حکومت کس نے ختم کرائی؟ اسی شیعہ نے ختم کرائی۔ بنگال میں آصف الدولہ کی حکومت کس نے ختم کرائی؟ اسی شیعہ نے ختم کرائی۔ پوری تاریخ ہے ہمارے، آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ ان کو اسلام سے اتنی دشمنی، مسلمانوں سے اتنی دشمنی ہے، یہودی بھی اور ایرانی بھی دونوں ایک ہیں۔ ایران میں حکومت تھی بادشاہوں کی، آخری بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ گیا تھا ایران جرمنی کے دور پر، کہاں خمینی نے آ کے قبضہ کر لیا، اور ایک ان کا مذہبی پیشوا تھا خمینی، آیت اللہ خمینی اس کو کہتے تھے، وہ آ کے بیٹھ گیا، رضا شاہ پہلوی کو برطرف کر دیا، نہیں آ سکتے ایران کے اندر، آئے تو قتل کر دیں گے تم کو۔ اب وہاں سے اور دشمنی بڑھ گئی سعودیہ کے ساتھ، دوسری حکومتوں کے ساتھ ایرانیوں کی۔
1988 1980 पर 8 से ये फितना बहुत ज़ोरदार हो गया। किसी तरह हरमैन पर कब्ज़ा करना है। यहूदियों का भी यही है कि किसी भी तरह मदीने पर कब्ज़ा करना है, और उन्होंने पूरा नक्शा बना के रखा है। सऊदीया पर किधर से हमला करना, कहाँ से जाना, मदीने को कैसा कैप्चर करना। इसलिए वो कहते हैं यहूदी मदीना हमारी बस्ती है, यहाँ हमारे कबीले आबाद थे, इनको निकाल कर भेजे, कत्ल किए, इसलिए मदीने पर कब्ज़ा। और इनका यह ख्याल है ईरानियों का कि मदीने के अंदर अबू बकर उमर दफन हैं, उनको निकाल कर फांसी दिलाना और मदीने को पाक करना, ये मक्के पर कब्ज़ा करना ये है। तो खुमैनी हर तरफ से कोशिश की, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। कितने सालों से कोशिश होती है, लेकिन कभी कामयाबी अल्लाह ने उसको नहीं दी। यमन में यह कबीला सादा, यमन की एक बस्ती का नाम है सादा। पहले यमन के अंदर शियों की हुकूमत थी, ज़ैदी लोग थे, वही बादशाह भी हुआ करते थे, वहाँ के हाकिम हुआ करते थे। लेकिन इत्तेहाद, इत्तिफाक, प्यार, मोहब्बत के साथ अहले सुन्नत भी और ज़ैदी फ़िरक़ा भी रहता था। वहाँ जो ज़ैदी फ़िरक़ा था सादा में, उनमें से एक नाम था, एक का नाम था बदरुद्दीन हूसी। उसके दिल में ये बात आई कि साहब ईरान में तो हुकूमत हमारी थी, हमारी शिया की थी, अब तो ये सुन्नी लोग हुकूमत करते हैं, इसलिए इनके ख़िलाफ़ हमको तैयार हथियार उठाना है, इनको ख़त्म करना है। फ़ौरन ईरान को मालूम हुआ कि इस तरह का एक आदमी बदरुद्दीन तैयार हो गया। उसको बुलाए, ट्रेनिंग दिलाए और सब कुछ उसको रखे। जब वो मर गया तो उसके बेटे को बुलाए, गालिबन उसका नाम मोहसिन था, हसन था, कुछ भी था, उसको बुला के ट्रेनिंग दिलाई। वो भी पूरी एक फ़ौज तैयार की, सादा के लोगों की, यमन ईरान को बुला के 10 साल ट्रेनिंग दी। आप अंदाज़ा करें, 10 साल ट्रेनिंग दिए, हथियार मंगाए, ये करे वो करे, पूरी तरह उनको तैयार करके फिर सादा भेजे। और वहाँ उन्होंने बगावत शुरू की अहले सुन्नत के ख़िलाफ़। हमारे एक आलिम थे जिनका था मुकबिल साहब, बहुत नेक आदमी, बहुत अल्लाह वाले। उन्होंने यमन में एक बस्ती थी दमाज, वहाँ उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर कायम किया कि हमको दीनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, सहाबा की तरह रहना चाहिए, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, बकरी पाले और साहब खजूर के दरख्त बोना, काश्तकारी करना, ज़िक्र अस्कार, ऐसे एक बस्ती बाकायदा। हज़ारों आदमी आते थे, अमेरिका से, फ्रांस से, सब आकर वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर सब पनाह रख के एक तरह से इल्म हासिल करके, तरबियत हासिल करके जाते थे। इन लोगों ने, हूसियों ने पूरे उस कैंप को तबाह बर्बाद कर दिया, बस्ती को, दमाज को, और इन सबको मार के भगाया और 12 आदमी को कत्ल भी कर दिया। उसका एक और बस्ती को गए, यमन की एक बस्ती को जाके पूरी बस्ती में रहते थे अहले सुन्नत वल जमात, पूरे लोगों को घर से निकाला, निकलो पूरे लोग घर से। छोटी बस्ती थी, पूरे मुसलमान बेचारे निकले, निकल के बाहर खड़े हो गए। अंदर जाके इन लोगों ने क्या क्या मालूम नहीं, और साहब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रख के आपका जाओ, तुम्हारे घरों की तलाशी ले लिए, क्या भी मिला नहीं, हथियार वगैरह, जाओ तुम घरों में रहो। घर में गए, जाके आधे घंटे के बाद पूरे बम से पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए। वो बारूदी सुरंग बोलते ना, वो जो है माइंस बिछा दिए थे घरों के अंदर बारूद की, और उसको जो है इन्होंने रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ऑन कर दिया, पूरा बम फट गए, पूरे मुसलमान बच्चे औरतें सब शहीद हो गए, पूरी बस्ती तबाह बर्बाद होगी। आप अंदाज़ा करें कि ये लोग कितने बड़े दुश्मन हैं। अब इनकी कोशिश ये है किसी भी तरह मक्का मदीने पर कब्ज़ा करना। इसको समझते नहीं बहुत सारे मुसलमान। सऊदी हुकूमत को चाहने वाले मुसलमान हो सकता दुनिया में 10-15% होंगे, 85% लोग उसके दुश्मन हैं, हालांकि बदतरीन दुश्मन का साथ देते हैं। यह बहुत ही अफसोस की बात है। खुमैनी की तायद की मुसलमानों में से ख़ासकर जमात इस्लामी वालों ने इंडिया के अंदर, और मिस्र में इख्वानियों ने, इन सब ने तायद की ईरानियों की, खुमैनी की। हालांकि दुश्मन नंबर 1 थे ये सारे लोग मुसलमानों के, लेकिन पावर, इख्तिदार, हुकूमत में आंखें अंधी हो जाती हैं। अब उसने कोशिश की किसी भी तरह के इन दोनों सऊदी हुकूमत को ख़त्म करना। बड़ी हुकूमत है, मजबूत हुकूमत है, बाकी सब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ख़त्म करना आसान है।
सऊदी को घेरना है। जैसे यहूदियों का प्लान है वैसे ही ईरानियों का भी प्लान है, दोनों मिलकर ही ना काम करते हैं। इसलिए एक तरफ से बहरीन से हमला करना, यमन से हमला करना, लेबनान से हमला करना, जॉर्डन से हमला करना। लेबनान में तैयार किया हिजबुल्लाह को, ये पूरे ईरानी। और कितने मुसलमानों को हिजबुल्लाह ने कत्ल किया है, अल्लाह अकबर। इसराइल उतने मुसलमानों को कत्ल नहीं किया जितना हिजबुल्लाह ने कत्ल किया। और जो भी करता है इसराइल वो सब हिजबुल्लाह ही बताता है, ऐसा हमला करो, फलां कैंप पर हमला करो, शातिला पर हमला करो, फलां पर हमला करो, सब हिजबुल्लाह ने बताया। लेकिन यहाँ से रॉकेट दागते हिजबुल्लाह इसराइल पर, ये एक रॉकेट दाग के किसी पर कोई मरता उड़ता नहीं, लेकिन इसराइल को दावत देते आके हमला करो, वो आके हमला करता है, सब मिलकर है अंदर से। और ये 30 साल से मिले हुए हैं, 1-2 साल से नहीं। ईरान, इसराइल और ये सब शिया मिले हुए हैं। तो इस तरह सऊदिया को पूरा घेर लिए लोग, इनको ख़त्म करना है किसी भी तरह। अब बहरीन पर हमला किया, सब सऊदी हुकूमत ने उनकी मदद करके उनको बचाया। यमन पर 102 मरतबे हमला किया और सऊदी ने इस वक्त पूरी मुसलमान बिरादरी को साथ लेके सब कोशिश कर रहे हैं, सब इन हुसियों का कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए। ईरान के ताल्लुकात खुफिया तौर पर जर्मनी से भी लेबनान से हैं। जर्मनी हथियार भेजता है तो लेबनान में आकर उतरते हैं वो, और वो ईरान उसका पैसा देता है। पूरे हथियार उनको लेबनान के रास्ते से यमन को आते हैं। ये सब यमन में भी और सब लेबनान से भी पूरे हथियार उनको मिलते हैं। छोटे कितने परसेंट थे हुसी? 6% थे यमन में। इन लोग जितने ज़ैदी थे सबको उन्होंने इसना अशरी बना दिया, पक्के दुश्मन बना दिया। जो लोग मुसलमानों के साथ थे, मोहब्बत से थे, प्यार से थे, शादियां भी होती थी, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते थे और ठीक भी था उनका मुसलमान कहना, लेकिन उन सबको इन्होंने बदल दिया, पक्के दुश्मन बना दिया। आपको ताज्जुब होगा कि साहब 30 लाख यहूदी हैं ईरान के अंदर, 30 लाख यहूदी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी इसराइल के बाद ईरान में यहूदियों की 30 लाख है। और उनका जो एटमी प्लांट है उसकी निगरानी, उसकी तनसीब पूरी इसराइल कर रहा है, उसकी निगरानी इसराइल कर रहा है। वहाँ का जो रेडियो स्टेशन, रेडिस के नाम से ईरान से यहूदी का रेडियो स्टेशन, यहूदियों का, उसके अलावा बहुत सारे स्टेशन हैं। पूरे ईरान में एक भी सुन्नी मस्जिद नहीं है, लेकिन मंदिर, यहूदियों के जो चर्च हैं और दूसरों के जो चर्च हैं वो सब सैकड़ों की तादाद में। तहरान में 200 मंदिर भी और यहूदियों के चर्च हैं। ईरान में तहरान सिर्फ एक शहर में 200 हैं। एक मस्जिद है, एक मस्जिद भी सुन्नियों की नहीं है। ईरान में कहीं भी मस्जिद है सुन्नी की, फौरन जाकर उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं और सब उनको ख़त्म कर देते हैं, हमला करते हैं। इतना बड़ा दुश्मन। लिहाजा इसराइल और ईरान ये दोनों अंदर से मिलकर और उधर से अमेरिका तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। अल्लाह ना करे, सोच कर देखिए, अगर इनका ईरान का कब्ज़ा हो गया हरमैन पर, हरमैन की क्या हालत होगी मेरे भाई? मक्के मदीने की क्या हालत होगी? अल्लाह अकबर। एक ज़माने में एक बादशाह था अब्राहा, वो भी यमन का था। उसने कहा लोग मक्के को क्यों जाते हैं, मैं उससे अच्छा यहाँ महल बनाता हूँ। ईरान में महल बना, यमन में महल बनाया और सबको बोला कि आइंदा से यहाँ आना हज करने के लिए। कोई नहीं गया तो वो काबे को गिराने के वास्ते आया यमन से, लेकिन अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील के अंदर ये पूरा वाक़या है। मेरे भाइयों समझो, इस वक्त सारे सूफ़ी और सारे कब्र परस्त और सारे शिया और सारे ईरानी और सारे यहूदी सब सऊदिया के खिलाफ हैं। इस हुकूमत को किसी तरह ख़त्म करना। सूफी की ख्वाहिश है कि अल्लाह के रसूल की दरगाह पर हमको सजदा करना, उसको हम बहुत बड़ी दरगाह बनाएंगे, उनकी ख्वाहिश ये है। और दूसरे लोग हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि साहब ये बादशाहत ख़त्म हो जाना। इस्लाम के अंदर जमहूरियत है, बादशाहत की मजम्मत है क्या कुरान हदीस के अंदर? कहीं भी नहीं।
حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام خلیفہ بنے، بادشاہ بنے۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کس کو بنائے؟ وہ لوگ شرپسند لوگ حضرت حسن کو بنائے نا۔ تو پھر یہ خلافت نہیں ہے، یہ ملوکیت نہیں ہے، کہیں اس کی مذمت نہیں ہے ملوکیت کی، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں ملوکیت نہیں رہنا۔ یہ اخوانیوں کا بھی اور اسی طرح جماعت اسلامی والوں کا بھی ذہن یہی ہے، ملوکیت نہیں رہنا، نعوذ باللہ۔ مصر میں بہت سالوں کے بعد ایک حکومت قائم ہوئی محمد مرسی کی، ان کو بہت اچھا سمجھا گیا، بہت کچھ تھا، اس سعودیہ آئے، دورہ کیے، سعودیہ نے پورے امداد کی، مدد کیا، وعدہ کیا، سب کیا، لیکن وہ پرانا ذہن ہے اخوانیوں کا، ایرانیوں کا ساتھ دینا، شیعہ کا ساتھ دینا، محمد مرسی ایران جا کے ایران سے پیکٹ کر کے آئے۔ اب اس کے بعد وہ جو سی جنرل ہے اس نے ان کا تختہ الٹ دیا، حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کیا، ورنہ تو یہ شاید بغاوت آتی تھی مصر کے راستے سے، مصر سے فوج آتی سعودیہ کو ختم کرنے کے لیے، وہ اللہ کو معلوم کیا کیا پیکٹ ہوا، بہرحال ہوا بہت کچھ۔ دیکھیے اس وقت ہماری ذمہ داری پوری مسلمان جن اہل سنت والجماعت جن کو کہتے ہیں، ان کو ہوشیار رہنا چاہیے ایران سے، اور ہوشیار رہنا چاہیے شیعہ سے، ورنہ تو پھر کتنی بڑی آفت آئے گی اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، حرمین کو تباہ و برباد کر دیں گے، حضرت عمر حضرت ابو بکر کو سولی پر لٹکائیں گے، نعوذ باللہ، اللہ ان کے ارادوں کو ناکام کرے، غارت کرے، اللہ ان کو ناکام کرے۔ اس وقت سعودی عرب نے پورے ممالک کی مدد لے کے حوثیوں کو ختم کرنے کی ایک مہم شروع کی ہے، لیکن ایران اتنا مضبوط ملک ہے، جرمنی ساتھ دیتا ہے، فرانس ساتھ دیتا ہے، برطانیہ ساتھ دیتا ہے، امریکہ ساتھ دیتا ہے، سب لوگ ساتھ دیتے ہیں، اور سب سے بڑی مدد اسرائیل سے مل رہی ایران کو۔ آپ اندازہ کریں پورے اسرائیل کے اندر تقریباً 2 لاکھ ایرانی ہیں، اس ایران کی آئل کمپنی کے اندر پورے شیئرز یہودیوں کے ہیں، جو برطانیہ میں ہیں، فرانس میں ہیں، امریکہ میں ہیں، پورے شیئرز ان کے ہیں، اور تقریباً 200 بڑی کمپنیاں، انٹرنیشنل کمپنیاں یہودیوں کی ایران میں قائم ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی جو ہے 300 کمپنیاں ہیں، انٹرنیشنل کمپنیاں، جیسے ہم سمجھ لینا کوکا کولا یہ ہے، اور سب سامسنگ ہے، اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں نا، یہ سب ہیں۔ تو 200 کمپنیوں کی باقاعدہ ہیڈ آفس ہیں ایران میں، یہودیوں کی۔ اس قدر یہودی اور ایرانی قریب ہیں کہ اسلام کو کسی بھی طرح ہم کو ختم کرنا ہے اور ہم نے ان پر قبضہ کرنا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو سمجھنے کی کوشش کرو، حالات کو جانو، تاریخ پڑھو، کیا کبھی ایرانیوں نے، شیعہ نے اسلام کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا؟ جب بھی موقع ملا مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا، اور اسرائیل کو کسی بھی طرح وہ لوگ تیار کر کے حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسرائیل بھی حملہ کرے گا، ایران بھی حملہ کرے گا، یمن کے لوگ بھی حملہ کریں گے، کس پر؟ سعودی پر۔ ان کا یہ خیال ہے کہ سعودی اگر ختم ہو گیا، کویت ایک چھوٹی بستی، اور صاحب ایران بحرین ایک چھوٹی بستی، دبئی ایک چھوٹا شہر، ابوظبی ایک چھوٹا شہر، ان سب کو تو پھونک پھونک کر ختم کر دیں گے، مارنے کی ضرورت نہیں، ڈھکیلنے کی ضرورت نہیں، سب مل کر پھونکیں گے، اڑ کے چلے جائیں گے۔ سعودی ایک بڑا ملک ہے، یہاں آبادی بھی ہے، حرمین ان کے پاس ہے، اس لیے سعودی کو کسی بھی طرح ختم کرنا، میرے بھائیو یہ دشمنوں کی سازش ہے، آپ آگاہ ہو جائیں، آپ ان کو اچھی طرح جان لیں، جب چل کر ہم اللہ کے پاس بری ہوں گے۔ رات دن ہم کو دعا کرنا چاہیے سعودیہ کی حفاظت کے لیے، حرمین کی حفاظت کے لیے، اسلامی حکومتوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حکومت کی حفاظت کے لیے، اور غارت کرے اللہ تعالیٰ ان حوثیوں کو، ان ایرانیوں کو، ان اسرائیلیوں، یہودیوں کو۔ ہم کو اس کی کم سے کم ذمہ داری ہماری عائد ہوتی ہے کہ رات دن ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور جو کچھ مدد ہو سکتی ہے ہم سے اس مدد کی کوشش کریں۔ غرض یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر
خاص کر مسلمانوں کے اندر ایک دہشت ہے، ایک حیرانی ہے، ایک پریشانی ہے، ایک انتہائی دل کو تکلیف دینے والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں اور صاحب یہ سب خبریں سنتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایسی پریشانی آئی امت مسلمہ پر اس سے پہلے بھی، لیکن اللہ نے اپنے دین کو بچایا، اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ آج وہی زمانہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں تم کو کھانے کے لیے تمہارے دسترخوان پر جمع ہو جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تھوڑے ہوں گے کیا؟ کہا نہیں ہوں گے جی، بہت ہوں گے، تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن موت سے ڈرنے والے بن جاؤ گے نا، اس لیے ساری قومیں تم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، لہٰذا میرا اس کا خیال کیجئے۔ عربوں نے تیار کیا تھا ایران سے ٹکر لینے کے لیے عراق کو، مگر وہی ایک جاہل نکلا، اس نے جو ہے اس کو نہیں سمجھا۔ ایران کو 20 سال تک لڑائی ہوئی نا، ایران کی بھی عراق کی بھی، اور صدام حسین ایرانیوں کو جانتا تھا۔ پورے عراق کے اندر ایک شیعہ کو بھی اس نے کسی عہدے پر نہیں رکھا، اس نے ہمیشہ ان کو سمجھا یہ غدار قوم ہے۔ اب وہ عراق کو تیار کر کے کامیابی ان کو نہیں ملی، وہ خود دشمن بن گیا عربوں کا ایک طرح سے۔ یہ سب امریکہ کی چال تھی جو امریکہ کھیل کھیل رہا ہے، لیکن مسلمان بھی ایسے پریشان ہیں، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہاں صرف دعا کام دے سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ میرے بھائیوں، آج حوثیوں کی لڑائی کا یہ معاملہ ہے، اتنے کم لوگ کیسے اتنی بڑی طاقت ان کے پاس مل گئی؟ پورا ایران ساتھ دیتا ہے، کبھی داعش ساتھ دیتا ہے، کبھی فلاں ساتھ دیتا ہے۔ یہ سب سعودی کو ختم کرنے کے لیے سب کی کوششیں ہیں۔ داعش کا آدمی کہتا ہے کہ سعودی فیملی کے ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں رکھیں گے، پوروں کو قتل کر دیں گے، پورے محل کو تباہ کریں گے، پورے ریاض کو پہلا حملہ کریں گے، اور فوزان جو وہاں کے آدمی ہیں پہلے ان کو قتل کریں گے، علماء حرام جو ہیں ان کو قتل کریں گے۔ یہ سب سازشیں ہیں، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور سب عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے ہاں نجات نہیں ہوگی۔ ہم امت مسلمہ ہیں تو ہم کو چاہیے کہ متحد رہیں، متفق رہیں، اور ایسے حالات میں تو اتفاق و اتحاد کا زیادہ مظاہرہ کرنا ہے، اور اللہ سے زیادہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالی حرمین کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی اس کے حرمین کی حفاظت کر اللہ ان کی مدد کرے، یہ ہونا چاہیے، کم سے کم ہم دعا کریں۔ بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، آپ تاریخ پڑھیے اور دیکھیں کہ ایرانیوں کا اور شیعہ کا کردار مسلمان حکومتوں کو ختم کرنے میں کتنا زبردست تھا، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ شاہ اکبر خان نجیب آباد شاہ مورخ اسلام شاہ اکبر صاحب ہیں، ان کی کتاب آپ پڑھیے تاریخ زوال امت، ایک 300 صفحے کی کتاب ہے، چھوٹی سی تختی کی، آپ کو جان کر حیران ہو جائیں گے کہ صاحب اسلام کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں کیا کیا سازشیں ہوئی۔ یہ اس وقت لکھی گئی جب ایک امریکہ اور صاحب برطانیہ کا زور نہیں تھا اور ایران کا یہ سب زور نہیں تھا، تب انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ اب یہ کہ 50 سال کے اندر جو دنیا کی حالت ہو گئی ہے، اس پر ایک کتاب لکھنے کی سخت ضرورت ہے تاریخی لحاظ سے، کہ صاحب کس نے کس کیا پیکٹ کیا ہے۔ لہٰذا ایران کے اندر ایٹمی اسلحہ تیار کرنے کی پوری طاقت اسرائیل نے دی، اور وہی اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ جتنے پیٹرول کی چیزیں ہیں یا ایک صاحب ہتھیار کے کارخانے، یہ سب کے سب اسرائیل حفاظت کرتا ہے۔ اور جو کچھ وہاں تھا ایران کے اندر، یمن کے اندر اہل سنت والجماعت کے پاس ہتھیار، وہ سب بھی چھین لیے، حوثی سب چھین لیے، حملہ کر کے پورا اسلحہ خانہ لوٹ لیے۔ ایران کے یمن میں جو بادشاہ تھا یا امیر تھا عبدالربی منصور، اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکا، بیچارہ بھاگ کے آ کے یہ سعودیہ میں پناہ لیا۔ اب اس طرح کی حکومت وہاں قائم ہے، افراتفری کی حکومت قائم ہے۔ اللہ اس فتنے میں ہم کو مبتلا نہ کرے، جو بھائی اس میں مبتلا، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، ان سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔